Question number 1. How Shakespeare describes the age of love in his poem, The Seven Ages of Man. According to Shakespeare, the third stage of man's life is a lover when a person is very romantic. ہم سے پوچھا گیا ہے کہ شیکسپیئر نے اپنی اس پویم میں تیسرا یعنی محبت کا، عاشقی کا جو زمانہ ہے وہ کس طرح سے بیان کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیکسپیئر کے مطابق انسان کی زندگی کا جو تیسرا زمانہ ہوتا ہے وہ اس کی عاشقی میں گزرتا ہے، جب وہ اپنی محبوب کے پیچھے پاگل ہوا ہوتا ہے. He is very miserable and sad. Miserable and sad یعنی اداس، افسوس سے بھرا. اداس اور افسوس اس لیے کیونکہ اکثر عاشقی میں ایسا ہوتا ہے کہ عاشقی ون سائیڈڈ ہوتی ہے، یعنی ایک شخص دوسرے شخص سے تو محبت کرتا ہے لیکن وہ دوسرا شخص اس شخص سے محبت نہیں کرتا. تو یہ جو ہے لیڈ کرتی ہے اداسی پہ. تو جو خط اور پھر جو تعریفیں لکھی جاتی ہیں محبوب کے لیے وہ اکثر سیڈ یعنی اداس ہوتی ہیں، افسوس سے بھری ہوتی ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ شخص اپنے تیسرے زمانے میں بہت زیادہ اداس ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنی محبوبہ کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. He composes beautiful and romantic verses on the beauty of his beloved. Beautiful and romantic یعنی خوبصورت اور رومانوی. اپنی محبوب کی تعریف میں وہ بڑی خوبصورت جو ہے شاعری لکھتا ہے اور اس کی تعریفیں لکھتا ہے. He is very sad and miserable because of the separation of his beloved. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کو کھو چکا ہوتا ہے اور اس کی اداسی میں، اس کے افسوس میں وہ اس کی یاد میں طرح طرح کی شاعری، طرح طرح کے خط لکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا انسان کی زندگی کا تیسرا زمانہ، تیسرا دور. Question number 2. Describe the fourth stage of man's life as depicted by Jacques in The Seven Ages of Man. In the poem The Seven Ages of Man, Jacques depicts the age of soldier, that when a man is a soldier, he faces many dangers for the sake of honor. ہم سے پوچھا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا چوتھا زمانہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا انسان بن جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سات زمانوں میں جو چوتھا زمانہ ہے اس میں انسان ایک سپاہی بنتا ہے اور اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے. اور سپاہی بن کے اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ بالکل بدل چکی ہوتی ہیں. وہ عزت کے پیچھے بہت پاگل ہے، وہ فکر مند ہے اپنی عزت کے بارے میں، اسے غصہ آتا ہے اور لڑائی کے معاملے میں وہ بہت تیز ہے کیونکہ اسے اپنی عزت کی ہر صورت میں پرواہ ہے. He is very anxious about his reputation. اپنی عزت کے معاملے میں وہ بہت زیادہ فکر مند ہے، اسے کسی بھی صورت میں اپنی بے عزتی جو ہے منظور نہیں ہے. He even doesn't care a fig of himself but also always faces danger so that the people praise him. اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ اپنے ملک کی پرواہ ہے، اپنی عزت کی پرواہ ہے. وہ خطرناک سے خطرناک چیز کا سامنا کرتا ہے تاکہ جب وہ اسے فتح حاصل ہو تو سب اس کی تعریفیں کریں، سب اس کی جو ہے اس کا لوہا منائیں اور سب اس کو جو ہے اچھا سپاہی مانیں. In this age, he is also passionate and full of spirit. He grows some hair on his chin. اس عمر میں وہ بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور اس کی تھوڑی پہ ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں. یعنی جوانی میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب انٹر ہی ہوتا ہے اپنی جوانی میں تو اس کے ہلکی ہوتی ہے داڑھی، ویسی داڑھی نہیں ہوتی گھنی. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی داڑھی ہلکی ہوتی ہے اور شاعری میں یعنی پویم میں اس کی داڑھی کو چیتے کی داڑھی سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ چیتے کے چہرے پہ ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں. تو اس سوال کا جواب ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ انسان کے چوتھے دور میں
وہ سپاہی بنتا ہے اور اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے. اس کی عادتیں بدل جاتی ہیں, اسے اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے, وہ جذباتی ہوتا ہے, لڑاکو ہوتا ہے, اور اس کے اندر غصہ بہت ہوتا ہے. Question number 3. Why Shakespeare compares this world to a stage and all the man and woman actors? Shakespeare compares this world to a stage because no one is permanent here in this world. شیکسپیئر کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان مستقل نہیں ہوتا. This world is for a short time where the actor, human beings, come to perform their role. وہ اداکاروں کو انسانوں سے تشبیہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے. Everybody has its own specific role, and after that a person has to leave the stage for his successors. ہر شخص کا اپنا مخصوص کردار ہوتا ہے جس کے بعد وہ اپنے آنے والے لوگوں کے لیے وہ کردار ادا کر کے جاتا ہے. جب انسان اپنی اس دنیا سے جاتا ہے اس کا کردار پھر دوسرے لوگ ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس جملے کا مطلب یہ ہے. Shakespeare also divides the role of these people into 7 different parts. اور پھر شیکسپیئر جو اس پوئم کا مین آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ شیکسپیئر نے جو انسان کی زندگی ہے اس کو 7 دور میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, یعنی تقسیم کر دیا ہے, اور ساتوں انہوں نے اس پوئٹری میں, اس پوئم میں ایکسپلین کیے ہیں. Question number 6. What role a man plays in the fifth stage of his life in the poem The 7 Ages of Man? Question یہ ہے کہ اس پوئم میں جو 5واں دور ہے یعنی 5واں زمانہ, اس میں انسان کیا بن جاتا ہے؟ Answer. When the 5th stage of a man's life begins, he is a judge. جب انسان کی زندگی کا 5واں دور آتا ہے وہ ایک قاضی بن جاتا ہے. جج یعنی انصاف پسند انسان. Due to energy foods, he becomes very healthy. پوئم میں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے, اور لکھا ہوا ہے کہ پیٹ اس لیے بڑا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے خوب مرغی کا گوشت کھایا ہوتا ہے. تو جو انرجی فوڈز اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ اسی مرغی کا جو ہے مینشن کیا گیا ہے. His personality is very effective and stern. اس کی شخصیت بہت اثر انداز اور سنجیدہ ہوتی ہے. He has his formal beard and he always gives others good advice. اس کی داڑھی گھنی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اسے ہمیشہ ایک ہی سٹائل میں کٹ کرتا ہے یعنی فارمل سٹائل میں, اور وہ دوسروں کو اچھے مشورے دینے لگتا ہے کیونکہ اب وہ عقل مند ہو جاتا ہے, سمجھدار ہو جاتا ہے, اسے زندگی کا کافی تجربہ حاصل ہو جاتا ہے. He is considered a wise person, so his advice are always followed. اسے بہت سمجھدار انسان مانا جاتا ہے تو اس کے جو مشورے ہوتے ہیں ان کو سب بہت مانتے ہیں. In this way he completes this stage of life and shifts into the 6th stage. اسی طرح وہ اپنی زندگی کا 5واں زمانہ مکمل کر کے اپنے 6ٹھے زمانے پہ چلا جاتا ہے. Question number 7. Describe the 6th age of man's life with the reference to the poem The 7 Ages of Man. اب آتے ہیں ہم 6th stage پہ, 6ٹھے دور پہ. 6ٹھے دور میں انسان کیا بن جاتا ہے؟ Answer. When the justice stage is over, a man enters into the 6th stage of his life. جب انسان قاضی بن چکا ہوتا ہے, انصاف پسند انسان اپنی مڈل ایج میں, تو اس کے بعد وہ اپنی چھٹے زمانے میں انٹر ہوتا ہے.
In this stage, a man becomes very weak. اس زمانے میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. Due to this weakness, his dress becomes very loose on his body. اس کی اسی کمزوری کی وجہ سے اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اس کے بہت لوز ہو جاتے ہیں، بہت ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ جوانی میں اس کا پیٹ تھا اب وہ نہیں رہا، اب وہ بہت کمزور اور دبلا انسان ہو گیا ہے اپنی بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس کے پرانے کپڑے اب اسے نہیں آتے. In this stage, a person is dependent and he always needs help. اس زمانے میں انسان ہمیشہ دوسروں پر منحصر ہوتا ہے. وہ اب اپنے کام اکیلے کرنے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں جان نہیں ہوتی، وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے. He feels it very difficult to roam in the world. دنیا میں گھومنا پھرنا اب اس کے لیے مشکل ہو چکا ہوتا ہے. اس کی ٹانگیں اسے اجازت نہیں دیتی اب. Due to the weakness of his eyesight, he wears glasses and a little pouch for keeping his necessities. اپنی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے اب اسے چشمے پہننے ہوتے ہیں جو اس کے ہمیشہ ناک پہ اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے سائڈ پہ ایک پاؤچ یعنی چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں وہ اپنی ضروریات رکھتا ہے. ضروریات کیا ہو سکتی ہیں کہ اس کی جو ضروری ادویات ہیں، اس کے چشمے کا ڈبہ، اس طرح کی جو چیزیں بوڑھے لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ اب اپنے پاس رکھنے لگ گیا ہے. His melodious sound becomes very ridiculous and when he talks, a whistling sound is created. اب جو اس کی جوانی میں بھاری آواز تھی وہ اب بہت کمزور ہو چکی ہے اور اس میں بھی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، یعنی سیٹیوں کی آواز آتی ہے. And in this way, his painful stage is over and he enters into the last stage of his life. اور اسی طرح اس کا جو درد بھرا زمانہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کا زمانہ، اور وہ اپنے آخری دور میں آ جاتا ہے. Question number 8. What role a man plays in his last stage of life in the poem Seven Ages of Man? اب ہم سے آخری ایج کا پوچھا ہوا ہے، اس میں انسان کیا بن جاتا ہے. When a man enters into the last stage of his life, his character becomes troublesome for others. جب انسان اپنی آخری مرحلے میں آتا ہے، انٹر ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے مشکل کیونکہ اس کو سنبھالنا جیسے کہ ایک بچے کو سنبھالنے کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پا رہا ہوتا ہے، وہ بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور اس کا خیال رکھے، تو وہ جیسے کہ بچہ بن گیا ہو، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو سنبھالنا. The last stage also closes the history of his life, which is full of events. اس آخری زمانے میں انسان کی زندگی کی تاریخ کا خلاصہ ہوتا ہے. وہ زندگی جو اس کی زندگی پہلے تہواروں سے بھری ہوتی ہے اور اب اس کی زندگی میں کوئی خوشیاں نہیں باقی رہتی. In this stage once again he becomes like a child who forgets everything. اس دور میں وہ دوبارہ ایک بچہ بن جاتا ہے جو ہر چیز بھول جاتا ہے. Not only in this, but he also deprived of teeth, eyes, memory, and even everything that he had in his young age. اب اس کے پاس دانت نہیں ہوتے، آنکھیں نہیں ہوتی، اس کی یادداشت وہ کھو دیتا ہے اور وہ سب کچھ کھو دیتا ہے جو اس کے پاس جوانی میں موجود ہوتا تھا. It is the time when he departures from this world. اور یہ وہی دور ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے.